الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، ایک پنجابی میں کہتے ہیں ہمارے کہ گونگلوں تو مٹی نہ چاڑ، ٹھیک ہے جی، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑ دیں۔ میں آپ سے قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو چیخ چیخ کے پڑھیں، نہ میں آپ سے اب کہوں، میں بس یہ کہوں محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ذرا محبت بتائیں ہیں، ذرا محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، صاحبزادہ صاحب بھی جلوہ گر ہیں۔ یہ ہمارے ہوتا ہے ایک مجذوب جو سب سے سوکھا کام ہے، کیونکہ اگر سالک بنیں گے پھر تو 5 نمازیں بھی پڑھنی پڑیں گی، پھر تو داڑھی بھی رکھنی پڑے گی، پھر تو سر پہ یا ٹوپی یا پگ رکھنی پڑے گی، شریعت پہ بھی چلنا پڑے گا۔ سب سے سوکھا کام ہے مجذوب، بابے ہوری مجذوب نے نوازاں تو بھی چھٹی، سب سے سوکھا کام ہے، اور یہ اب نہیں چلا آ رہا، یہ کافی پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ حضرت جی بچ کے رہنا ہے۔ میرے بھی جمعے کے ایک مقتدی ہیں، تو مجھے بڑا شوق ہے اللہ والوں کی زیارت کا۔ وہ مجھے کہیں جی تانوں ایک بابا ملانا ہے، تانوں ایک بابا ملانا ہے۔ میں نے کہا جی چلو مل لیں گے۔ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے، وہ ہم نکل گئے حضرت جی، وہ تقریباً زور ہو چکی تھی، 2 سوا 2 کا ٹائم تھا، جا کے بیٹھے۔ کوئی معرفت کی بات نہیں، کوئی سلوک، کوئی سوز، کوئی تصوف، کوئی حقیقت، کچھ بھی نہیں ہے، بس علماء پہ تان، شریعت کی توہین حضرت جی۔ میں یار کتنے آپ سے ہوں، کوئی نماز نہیں حضرت۔ اول فتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے برا ہے جی۔ میں وہاں کلا تھا، وہ زور کا وقت بڑا تنگ ہو رہا تھا، آخر میں کسی بہانے سے اٹھا، جا کے وضو کر کے قصر زور پڑی۔ تھوڑی دیر بعد یسر کا ٹائم شروع ہو گیا، میں نے وہ بھی پڑھ لی۔ آئے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا۔ جب میں واپس آ رہے تھے نا، تو میرا دوست مجھے کہتا ہے حضرت کس طرح لگا بابے ہورانا مل کے؟ میں عورت کو گل نہیں، بابے ہوری نماز نہیں پڑھ دے۔ مجھے کہنے لگا حضرت نکلو ہی ہونا پھر مولوی کیتی جنا مولویاں والی گل، بابے ہوری مجذوب نے، دل دی پڑھتے نے۔ میں خدا تینوں عقل دے، آپ ہی تو مجھے دسیا بابے ہوراں دیاں 4 بڑھیاں نے، 17 جانے نے، میرے سامنے 4 نان تے پورا کولا بوٹیاں دا کھا گئے، ادو نہیں مجذوب ہوئے، نماز والی مجذوب ہو جاندے نے۔ تماشا لگا یار کو خدا کا خوف کھوا ہے۔ اس لیے پتر میں یا میاں صاحب کا شعر ہی پڑھوں گا، ایتھے ایلاں کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور۔
दुकानें सजी हैं मेरा पुत्र। जो मजजूब है उसको क्या लगे 4 बीवियों से हज़रत जी, उसको क्या लगे बच्चों से हज़रत, उसको कहाँ बोटी की होश होती है हज़रत जी, उसको क्या पता नान किस बला का नाम है हज़रत। हाँ, जो मजजूब होता है उसका यही मसलक होता है, सही नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा करती मैं आप ही रांझा होई हज़रत। उसको क्या लगे हज़रत इन दुनिया के झमेलों से हज़रत। लेकिन यहाँ सारा कुछ ही हो रहा है, बस नमाज वाली मजजूब है। इसलिए भाई इस तरह के मजजूबों से बच के रहना हज़रत। तुम्हारे बड़े थे उनकी बारगाह में भी ये सवाल आया कि हज़रत पता करना हो मजजूब असली है कि नकली है तो उसका क्या तरीका होगा। तो आपने 2 तरीके उसके बताए, दूसरा तो नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा, लेकिन वहाँ भी कहूँगा आपने किसी को भी चेक नहीं करना। जे असली होया फिर भी खैर नहीं, तो जो नकली होया फिर भी खैर नहीं है, ठीक। इसलिए आपने चेक नहीं करना है। आपके पास एक ही मैंने जो आपको बता दिया है, जो मजजूब है उसको इन बातों का नहीं है हज़रत जी को, बिल्कुल नहीं है उसको। अच्छा, जो एक तरीका हज़रत ने बताया, जो मैं दुरूद शरीफ के हवाले से गुफ्तगू करूँ, वो आपने तरीका बताया। आपने फरमाया वो मजजूब जो दावा जज्ब रखता है, वो मजजूब जो दावा जज्ब रखता है कि मैं मजजूब हूँ, या जिसके लिए मारूफ है कि ये मजजूब है, तो उसको चेक करना हो तो उसका तरीका ये है कि उसके जाके पीछे बैठ जा और उसके पीछे बैठ के ना हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले। अगर तो तेरी तरफ मुंह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। मतलब ये हुआ कि मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है कि मेरे पीछे अल्लाह के महबूब का नाम लिया गया और मैंने अल्लाह के महबूब के नाम को भी कांड नहीं करनी है। मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है हज़रत कि मेरे पीछे महबूब खुदा का नाम मुबारक लिया गया और मैंने हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक को पुष्ट नहीं करनी, कांड नहीं करनी, पीछा नहीं करना। फरमाया उसके पीछे बैठ के जो दावा जज्ब रखता है, उसके पीछे बैठ के नाम ले नबी अलैहिस्सलाम का। अगर तो मुंह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। मैं कहता हूँ यार, अगर मजजूब को भी हालत जज्ब में इतनी होश होती है तो अल्लाह का शुक्र है हम तो बैठे सारे होश वाले हैं। इसलिए पुत्र, जब दरूद पढ़ने की बारी आए तो सुस्ती ना किया करो। जब दरूद पाक पढ़ने की बारी आए, मैं हज़रत बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के गुस्सा नहीं करना। जो नारे आप नकीब के कहने पे मारते हैं, मैं उनको वैसे कुछ नहीं समझता था, क्योंकि उन्होंने भाई किया होता है ना, ज़ाहिर नारा लगवाना है उन्होंने तो बहुत कुछ किया होता है हज़रत जी, फिर कहीं जाके आप नारा मारते हैं हज़रत। लेकिन हज़रत जी मज़ा तब भी है जब कुछ भी ना हो फिर भी सब कुछ ही हो हज़रत। मज़ा यही है हज़रत, बस उनका नाम आए तो बंदा झूम जाए हज़रत, बस उनका नाम आए, कोई हज़रत बात नहीं है, बस नाम आए बंदे की कैफियत बदल जाए बंदे का। और देखो पुत्र, दूसरी बात, दावे बहुत बहुत बड़े हैं हमारे पास, लेकिन अपने दावों को सच करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है हज़रत। और मैं बच्चों से बड़े दुख से कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ पुत्र देखो तो सही कितनी सोहनी मस्जिद है, आपके लिए एक एसी इधर चल रहा है, एक एसी आपके लिए उधर चल रहा है, ऊपर आपके पंखे लगे हैं, कितने कितने सोहने फानूस हैं, नीचे कालीन बिछे हैं, महफिल के बाद आपको बेहतरीन लंगर भी खिलाया जाएगा, हम फिर भी नहीं पढ़ते। फिर कुर्बान जाओ ना हज़रत बिलाल पर, जिन्होंने कोयलों पर लेट के भी पढ़ दिया हज़रत है। भाई दावा ही है ना, हमारे पास दावा है, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और क्योंकि खुशामदों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन इकबाल कहता है कि भाई मुझसे इस कोल्हू का बैल नहीं बना गया। तो इकबाल ने बड़ी देर पहले एक सच कहा था, क्या? इकबाल कहते हैं ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौखियाँ, ना वो इश्क में रही गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रही शौखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खुम है जुल्फ़े अयाज़ में। अब कुछ भी नहीं। और अगर आप हज़रत जी पीछे जाएं, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ही तसव्वुफ़ है हज़रत, तुम्हारी तारीख़ का बड़ा खूबसूरत नाम है हज़रत सैयदना हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप तसव्वुफ़ में एक सनद हैं, दलील हैं, मज़हब हैं, आप तसव्वुफ़ में पैरवी की गई आपकी तसव्वुफ़ में हज़रत। ये आज वाला तसव्वुफ़ नहीं, वो वाला तसव्वुफ़ जब नाम तो नहीं था लेकिन अमली तौर पर तसव्वुफ़ मौजूद था। आज नाम तो है लेकिन अमली तौर पर तसव्वुफ़ मौजूद नहीं है हज़रत। वो दौर था जब नाम नहीं था तसव्वुफ़ अभी, लेकिन मौजूद था अमली तौर पे। आज क्या है, नाम है लेकिन अमली तौर पे तसव्वुफ़ अब हाल ही दिखाई देता है कहीं जाके। आप फरमाते मुझे खबर हुई कि फ़लाँ जगह एक अल्लाह के वली रहते हैं, तो आप फरमाते मैंने उनकी ज़ियारत का इरादा किया।
اور میں حضرت جی جب کبھی سناتا ہوں یا جب کبھی دوران مطالعہ پھر یہ بات آئے تو میری روح بڑی تڑفتی ہے حضرت. میں کہتا ہوں یار کیسا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو جس کو پوچھو وہ کہتا ہے آج کل سارا کچھ میں ہی لگاؤں ہوں, کلندر بھی میں ہی ہوں, مجدد بھی میں ہی ہوں, ابدال بھی میں ہی ہوں, اوتاد بھی میں ہی ہوں, جناب کتب بھی میں ہی ہوں, غوث بھی میں ہی ہوں. اللہ حضرت وہ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کچھ کو. یہ آپ نے ہار ڈالا ہے مجھے, چلو میں نے آپ کی خوشی کے لیے اس کو پہن لیا ہے, اور بڑی دیر بعد میں نے اتنی دیر ہار پہنے رکھا ہے حضرت. یہی حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے گئے, لوگوں نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, آپ وہیں بیٹھ کے رو پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور ہم نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے, تو مجھے نہیں پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے اور تم نے میرے گلے میں ہاتھ ڈالا ہے. رو تو یہ سوچ کے رہا ہوں جب بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا میرا کیا بنے گا. حضرت ہیں جو تھے وہ سمجھتے کچھ نہیں, وہ مانتے ہی نہیں تھے. حضرت حضرت بابا فرید نے نہیں لکھا کیا روز مائیں فرید پیدا کرتی ہے, کیا روز آتے ہیں فرید؟ اس لیے تو محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے لکھا تھا, فرماتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جم دے فرید جنا دا نا. ہاں جی, روز نہیں مائیں فرید پیدا کرتی ہیں. اقبال نے بھی لکھا, آپ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حضرت مائیں روز نہیں فرید پیدا کرتی ہیں حضرت, لیکن قربان جاؤ ذرا عاجزی دیکھو حضرت. کالے میڈے کپڑے, کالے میڈے کپڑے, کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہے. پھر خواجہ غلام فرید نے بھی لکھا حضرت, آپ فرماتے ہیں برا ٹونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی, برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. پھر بیدم وارسی نے بھی لکھا, کیا چھوٹی شاید تھی بیدم وارسی, اللہ کی قسم ہے ایک ایک کلام ایسا بندے کو گھما کے رکھ دیتا ہے. جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے, یہ کیسی پردہ داری ہے, یہ کیسی رازداری ہے. بیدم وارسی کا کلام ہے حضرت, جو آئے تمہاری بزم میں دیوانہ ہو جائے, یہ کیسی پردہ داری ہے, یہ کیسی رازداری ہے. کمال لکھا جی بیدم. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات ہیں, روز نہیں مائیں پیدا کرتے. لیکن شعر سنو بیدم وارسی کا, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جوئیں خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں نہر کو, وہ کہتے ہیں آنسو نہیں آتے, نہر, اور پانی کی نہیں خون کی. کہتے ہیں ایک جوئے خوں آنکھوں سے رواں ہوتی ہے, جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. اور پتر یاد کری رکھیو, جس کسے نو لبا جو نو ایتھے پہنچ کے لبا جو, جس کسے نو نہیں لبا ہے, نہ میں تولا نہ میں ماشا, ہن گل رتیاں تے آئی ہو. اور قربان جو امام علیہ سنت نے تو خیر ہی کر دی. مدینہ پاک, معاجہ شریف, سنہری جالیاں, اور سامنے بیٹھ کے عرض کیا کرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. یہ نہیں کہا ہند سے آیا ہوں, اتنے علوم پہ مجھے عبور ہے, اتنے سال میں کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا تھا, اتنے سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا, 1 ماہ میں پورا قرآن یاد کر لیا. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کمال کی ایتھے آیا گل بننی حضرت, ادھر آنا پڑے گا حضرت. کیا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, ایتھے آنا پیڑا حضرت جی. آپ کی دنیا کے اصول کچھ اور ہیں, وہاں کچھ اور ہے حضرت. اور وہاں کیا ہے؟ وارث شاہ اب فرماتے ہیں چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عجز وہاون تے قرب حضور پاون. حضرت یہ کاٹن, یہ گھڑی, یہ ویس کوٹ, یہ یہاں چلتا ہے حضرت جی, وہاں نہیں چلتا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم قد افلح من تزکا
वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल्लाखिरतु खैरुम व अबका इन्न हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफी इब्राहीम व मूसा। अगर हज़रत जी वहाँ रंग देखे जाते, वेस्कोटें देखी जाती, तो फिर हज़रत बिलाल का क्या बनता हज़रत हैं? वहाँ ये देखा जाएगा हज़रत ये। इसीलिए तो मियाँ साहब कहते हैं ना, बारों बारी फेर न कुड़िए हूँ जंदर दा कूड़ा है। इसलिए पुत्र जिन्ना लिखोगे उन्ना ही कुरब मिलेगा हज़रत, जिन्ना लिखोगे। और मैं कहता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ पुत्र असी दो ही कमां लई रह गए हैं, गल्लां साड़ियां दा स्टेटस लाओ तो साढ़े नाल तस्वीर खिंच के फेसबुक ते लाओ, और कोई काम नहीं पुत्र। ये बुज़ुर्गों के जुमले हैं, इनकी कदर करो हज़रत। ये बाबों ने तुम्हें कुश्ता करके दे दिया है, ये मलाई है, ये जोहर है हज़रत जी। देखो ना बुल्ले शाह रहमतुल्लाहि तआला ने कितना सोहना लिखा, क्या फुल्लां दा तू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी पहलू अपनी मैं मुका हज़रत है। और पुत्र इतनी गंदी बीमारी है ये, किसी फिर सूफी बाबे ने लिखा था, वो कहते हैं जिसको मैं की हवा लगी, जिसको मैं की हवा लगी उसे न फिर दवा लगी न दुआ लगी है। वो गया काम से। हाँ है फिर क्या, यहाँ होना न होना है, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खा के दरे जाना ना हो जाए। इसलिए पुत्र बच के रहना। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अब जो आपने कहा मेरी तो जरूरत ही नहीं ना कहने की, हिम्मत ही नहीं है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शायदा हज़ार फिरते हैं। और इश्क लाता है जी बंदे को यहाँ, इश्क बंदे को यहाँ लाता है हज़रत। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने भी लिखा, जो आला हज़रत ने लिखा ना खुद को, इमाम अहले सुन्नत ने, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने भी लिखा। आप क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं एक बूली कुत्ते एक पिसते कुत्ते। आए इश्क कहाँ लाता है बंदे को यार हैं? एक बूली कुत्ते एक पिसते कुत्ते ते मैं हाँ अख नूट कतूरा। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हज़रत जी, एक बूली कुत्ते एक पिसते कुत्ते ते मैं हाँ अख नूट कतूरा, फिर तेरे दरान खलोता पा अपने करम दा टूरा है। इश्क लाता है बंदे को यहाँ हज़रत जी, ये हस्ती मिटा देता है बंदे की हज़रत, कुछ नहीं रहता हज़रत। वैसे तो हज़रत हाल तो हमारा ये एट पुटो तो थलू आशक निकल आंदा है, लेकिन हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं इश्क ते आतिश दू ही बराबर। मैं किबला साहबजादा साहब बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, मैंने एक दिन ना ही छड़ी है उन्हें नहीं तार लंघ गई नीचे। मैंने एक दिन ना अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हज़रत को इश्क दे वाले नाल इरशाद फरमाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इश्क किया है हज़रत जी। तो चौंक से गए हैं, तो मेरी तरफ देख के पता मुझे की फरमाने, फरमान लगे मौलवी रोटी शोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना लई है, लै जाना ही सारा कुछ जी। तेरे और खा डाढा पिंड है यहाँ, तो मैंने कहा ना मंडी लगी हुई है, ना बोलने वाला देखता है ये जुमला बोलना चाहिए भी कि नहीं बोलना चाहिए, इसको आशिक कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बोले जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। लेकिन ख्वाजा गुलाम फरीद क्या फरमाते हैं, इश्क ते आतिश दू ही बराबर होवे, इश्क दता उत्थे खेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर ख़ुद को सवाल करते हैं, आप फरमाते हैं आतिश नू ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। फिर जवाब भी खुद ही देते हैं, फरमाते हैं गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जाए फेरा है। ये कुछ नहीं छोड़ता। और शेख ने इसको लिखा भी, आपकी तारीख का बड़ा खूबसूरत नाम है जी मजनू, लेकिन इसका असल नाम मजनू नहीं है, ये कैस था, बनु आमिर कबीले से इसका ताल्लुक़ था हज़रत।
لیکن اس کے مزاجی نے اس کی جیند رول دی حضرت۔ شیخ لکھتے ہیں یہاں فرماتے ہیں ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ آپ کے غلام تھے، محب تھے، جاننے والے۔ یہ بیٹھا نا خود پہ ریت پھینک رہا تھا، تو آپ نے فرمایا آؤ ذرا اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہتا ہے، خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا کو ہونا چاہیے یا حضرت سیدنا امیر معاویہ کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ٹھیک ہے، آپ آئے اور آپ نے آگے سوال پوچھا۔ اب شیخ لکھتے ہیں کہ قیس ابھی یہ مجنون نہیں بنا تھا، یہ قیس ہی تھا ابھی۔ یہ آگے سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتا ہے؟ یہ عرض کرتا ہے حضرت نہ تے خلیفہ حضرت مولا علی مشکل کشا ہونا چاہیے، نہ خلیفہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسے ہونا چاہیے؟ یہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا انت مجنون، یہ تو دیوانہ ہے حضرت۔ پھر ایسا معروف ہوا قیس کسی کو یاد نہیں رہ گیا تو مجنون یاد رہ گیا۔ اب شیخ لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر عشق لیلا یہ حال پیدا کر سکتا ہے کہ نہ حضرت مولا علی مشکل کشا یاد رہیں نہ حضرت امیر معاویہ یاد رہیں، تو پھر عشق مصطفیٰ کیا رنگ پیدا کرے گا حضرت؟ یہ وکھری دنیا ہے حضرت، یہ وکھری دنیا ہے، اس کے قاعدے وکھرے ہیں، اس کے اصول وکھرے ہیں حضرت، اس کے دن وکھرے ہیں، اس کی راتیں وکھری ہیں حضرت۔ ہم تو حضرت انتظار کر رہے ہیں نا رات آئیے تو سوئیں، لیکن عاشق کیا کرتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردانو آئے نیند پیاری ہی آوے، اسی تو پیکڑیاں ویکھنے کہڑے ویلے حضرت جی رات پوے گی تو سواں گے، یہ رات ڈھیکتے نے کہڑے ویلے رات آئے تو یار دے حضور کھلواں گے حضرت۔ عشق کے قاعدے وکھرے ہیں، اصول وکھرے ہیں اس کے اندر۔ عشق میں سونا سونا کوئی نہیں، سسی ستی یار گواچا کتے تو بھی نہ سو جائیں، عشق میں سونا حرام ہے حضرت۔ ایمی بس تھوڑا سا سوتے ہیں وہ بھی یار کی سنت پوری کرنی۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، وہ درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں۔ حضرت جی سیدہ کائنات حضور نبی علیہ السلام کے جگر مبارک کا ٹکڑا، اور میں سنیوں بڑے دکھ سے کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ نہیں حاصل کیا حضرت سوائے بے عملی کے حضرت جی۔ اور جی میرے پیر تے بڑے پہنچے دینے کو لوڑ ہی نہیں، میں ہم نے اپنی نسبتوں سے کچھ بھی نہیں لیا۔ حضور فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ، لیکن انداز مبارک کیا لکھا ساری رات مصلی پہ قیام فرمایا کرتی تھی حضرت۔ اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، ربا تیری رات مک گئی، ربا تیری رات ختم بھی ہو گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے ہیں۔ یہ تھے جناب اٹ پٹو تے تھلوں عاشق نکل آندا ہے، فجر بڑی نہیں جاندی، وہی چار بابے فجر وچ حضرت ہوں اٹ پٹو تے تھلوں عاشق نکل آندے نے حضرت۔ اور بھائی نعت خاں پہ نوٹ پھینکنے سے کوئی عاشق نہیں ہوتا، یہاں جند وار نہیں پڑتی ہے حضرت۔ آج کل ہمارے عشق کا مزاج یہی ہے حضرت، جنہیں بوتیاں تھدیاں سٹیاں بڑا عاشق ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ وہاں اللہ وہاں جند وار نہیں پڑتی ہے حضرت جی، وہاں جند وار نہیں پڑتی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب قطب صاحب نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دیا، آپ فرماتے ہیں میں سفر کرتے کرتے ایک شہر پہنچا حضرت، اور وہاں جا کے میں نے پوچھا یہاں کوئی مرد ہے؟ لوگوں نے کہا جی ایتھے تو کوئی نہیں ہے، وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا اس کی چوٹی پہ ایک مرد ہے حضرت، اس کی چوٹی پہ ایک مرد رہتا ہے حضرت۔ بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے سفر کیا اور میں پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا، فرماتے وہاں ایک غار تھی، فرماتے جب غار کے منہ پہ پہنچا نا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ یہاں سے کٹی پڑی ہے، ایک ٹانگ یہاں سے
کٹی پڑی ہے، گوشت اور پوست نہیں ہے اس پہ، خشک ہو چکی ہے لیکن کٹی پڑی ہے۔ بابا صاحب فرماتے میں اندر گیا، حضرت موجود تھے، واقعی مل کے خوشی ہوئی، واقعی مرد تھا حضرت جی۔ فرماتے ہیں کچھ مسئلے تھے میرے جس کے حوالے سے حضرت نے مجھے بڑے مدلل جواب دیے۔ حضرت فرماتے جب میں نے اجازت چاہی نا تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ۔ بابا صاحب فرماتے جب وہ اٹھے نا اور مجھے باہر تک چھوڑنے کے لیے چلے تو بابا صاحب فرماتے میں نے دیکھا ان کی بھی دائیں ٹانگ کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی تھی۔ کہتے میں نے دل میں خیال کیا کہ یار کوئی مناسبت نہ ہو۔ کہتے میں نے بڑی ڈرتے ڈرتے عرض کی حضرت ایک لت جناب دی بھی نہیں ہے، ایک بار بھی پئی دی ہے، ایک کی تو نہیں معاملہ۔ تو کہتے رو پڑے اور کہنے لگے ہاں فرید وہ جو باہر تو ٹانگ کٹی دیکھ رہا ہے وہ میری ہے۔ بابا صاحب عرض کرتے ہیں حضور کیا نوبت آئی کہ یہ معاملہ ہو گیا؟ کہتے ہیں فرید میں دعویٰ کر بیٹھا عاشق ہونے کا۔ امتحان اس کا ہوگا جس نے مدرسے میں داخلہ لیا، جس نے داخلہ نہیں لیا اس کا امتحان کا ایک، جس نے دعویٰ کر دیا پھر اس کا امتحان ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، پھر امتحان ہے جی، جس کا دعویٰ لی۔ اس لیے میرے پیر و مرشد نے سبق دیا ہے، میں اتھے ہی پائی کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا چار تن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ اسی پائی کتھوں امتحان جو میں تینا پاکاں دیاں پیراں چاں بس معافی مل جائے۔ ادھر پتر دعویٰ نہ کریو کدی بھی، دعویٰ نہ کریو اسی نہیں جے پورے اتر سکتے، معافی منگو اپنے لیے، حضور نبی علیہ السلام کو معافی منگو۔ میں تو اب میں نے چپ کر جانی ہے کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں یہ دور نہیں ہے بولنے والا حضرت، بس چپ کر کے اب نہیں دور بولنے والا۔ میں اس دن قبلہ جی صاحبزادہ صاحب پیر صاحب میں اسی طرح سٹیج پہ تھا۔ اب میری کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی نعت خواں پڑھ رہا ہو میں نہ جاؤں۔ محفل والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی جدو اسی جاواں گے تو بھائی ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کیا پڑھ دیں گے، ہمارے لیے امتحان ہو جائے۔ میں وہاں بیٹھا تھا اچھا خاصا۔ بھائی نعت کا مطلب ہے تعریف نبی علیہ السلام کی، نعت کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کی تعریف۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، زہی عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا گروں کا سہارا عصائے محمد۔ ٹھیک ہے جی، واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نعت کا کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعریف۔ نعت اور شے ہے، استغاثہ اور شے ہے، منقبت اور شے ہے۔ وہ نعت پڑھتے پڑھتے نا حضرت جی اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے۔ بات بڑی سونی ہے لیکن دعویٰ ہے پتر اس میں نے تو حضرت ڈر کے مارے نہ منہ چھپا لیا۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی گل کر لگا غصہ نہ کری، صرف نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر، دعوے نہ کریا کر، پھڑکتاں کے سارے۔ مجھے کہتا ہے جی مصباحی صاحب آپ کی تو عادت بنتی جا رہی ہے نقص نکالنے، کیا ہے اس میں نقص؟ میں پتر نقص نو چھڑ دے بس گل مان لے، نبی علیہ السلام دی تعریف کریا کر، جڑا مرضی کرے، لیکن پتر دعویٰ نہیں چنگا ہے، پھڑے جاواں گے۔ نہیں کیا ہے اس میں غلطی بتائے میری؟ میں پتر 40,000 تو پہلے اکاؤنٹ چ منگا لے ہے تو کھلو کے کہنا ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دیتے ہے۔ وہ حیا کر تھوڑی جی، کوئی کرن والی گل کرو۔ اسی قبلہ جی اداں توڑن لگے ہوں، اسی ہوں اداں اسی لنگ چلے اداں توڑ کے ساریاں ادھر وہ پھڑے جاواں گے ادھر۔ یہ محبوب ہے بھائی، بڑوں کو معافی ہو سکتی ہے، گستاخی یہ محبوب نہیں معاف ہوتی ہے ادھر۔ وہاں تو قرآن اتر آتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٌ۔ ہاں جی، اس لیے پتر کو کرنے والی بات کرو یار۔ پیسے اسی ٹک کے ہوندے نے بھاجی اینے لواں گا تو پھر میں آنا جے فروخ آباد تو لوگوں نے سنانے کی ہیں ان کا منگتا ہوں جو منگتا ہونے نہیں دے۔ تو کتوں انہاں دا منگتا ہو گیا ہوئے؟ اگر تو ان کہے تو پھر ان کا کیوں ہے؟ اگر تو ان کہے تو پھر تو کس طرح کہہ سکتا ہے میں ان کا ہوں؟ حضرت بیٹھے ہیں صاحبزادہ صاحب، میں بتاؤں آپ کو بچوں جاتے جاتے ان کے منگتے کیا تھے حضرت جی، اور میں نیچے بات نہیں سناؤں گا۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صرف کو خالی صوفی نہیں، صرف کو خالی اپنے وقت کے جید عالم دین، حضرت مجتہد کی حیثیت رکھنے والے، ہر معاملے پہ عبور ہے، ہر میدان میں نکھار ہے حضرت۔ یہ تھے ان کے منگتے حضرت، مصباحی نہیں، جھوٹا اگر مصباحی کہتا ہے تو
یہ تھے ان کے منگتے حضرت. لکھے حضرت سالم طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا. بادشاہ وقت آ گیا حضرت, طواف رکوا دیا گیا, پروٹوکول دیا گیا. حضرت سالم نہیں رکے, آپ طواف کرتے رہے حضرت. تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ, بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی میں. آپ نے نہیں روکا کوئی بھی, آپ طواف کرتے رہے. بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا یہ مولوی, لیکن حضرت جی روب بھی تو ہوتا ہے نا علم کا, پھر علم کے ساتھ پھر عمل کا بھی روب ہوتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے آگے پوچھا, حضرت جو ہم نے پڑھا ہے آپ نے بھی تو وہی پڑھا ہے, لیکن جو آپ کا رنگ ہے ہمارا نہیں. آپ نے فرمایا پڑھیا تو ایک ہو جائے لیکن عمل ایک ہو جائے نہیں ہے. عمل کا روب ہوتا ہے. حضرت کے قریب آیا لیکن ایسا روب طاری ہوا حضرت کو کچھ نہیں کہہ سکا. طواف کرنا شروع کر دیا اس نے پیچھے. اب کر طواف رہا ہے لیکن اندر خیال یہ چل رہا ہے کیا ایسا کچھ کروں کہ حضرت سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائیں. سب سے بڑی آزمائش حضرت بابا قائد اعظم, سب تو بڑی آزمائش. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, جہاں چاہیے وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. حضرت کے قریب آیا, آ کے کہتا ہے سالم سب نے طواف چھوڑ کے مجھے پروٹوکول دیا, آپ نے نہیں دیا, میں بڑا خوش ہوں, بادشاہ وقت ہوں, خوش ہوا ہے میرا دل, مانگے کیا مانگتے ہیں. آپ کھڑے ہو گئے حضرت, غیرت عشق کی وجہ سے رنگ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی, خدا کے گھر میں کھڑا ہو کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضرت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں, گناہ کہاں سے آ گیا. آپ نے فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے, کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے. کھڑا اس کے گھر میں ہوں مانگوں تجھ سے, ہے اس سے بڑا کوئی گناہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا. آپ نے طواف شروع کر دیا, پھر ڈر گیا, یہ بھی طواف کرنے لگ پڑا. حضرت نے 7 چکر پورے کیے, مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے, پیٹ بھر کے آب زمزم شریف پیا, آپ تشریف لے گئے, یہ بھی پیچھے گیا. اور جب حضرت حدود حرم سے باہر نکلے نا, حضرت کا ہاتھ پکڑ دیا اور کہتا ہے حضرت واقعی غلطی ہو گئی, معافی دے دیو. اور نے فرمایا معاف کیا. بعد پھر نہیں آیا, عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر آ گئے ہیں نا, آپ کچھ مانگ لیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ہی بتا, دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. کہتا ہے حضرت دین کے تو آپ بادشاہ ہیں, وہاں ہم آپ کے محتاج ہیں, مجھے اللہ نے دنیا دی ہے, دنیا میں سے کچھ مانگ لیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے میں نے کبھی اسے نہیں مانگی, تو اسے کس طرح مانگ لوں. دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں, شدید ہیں حضرت جی, ان کو کیا لگے ان کا منہ سے. اس لیے پتر گالاں تو منہ بڑیاں پینی ہیں, کلے پہ چڑھنا ہے نا, لیکن میں نے بچوں آپ کی خیر خائی کرنی. انہوں کہا پائی حضور دی تعریف سنا ہے نا, سانو سنایا ہے کوئی, سانو پتہ ہے جو تو ہے میں. خوف ہی نہیں آتا حضرت کسی کو بات کرتے ہوئے بھی, کسی کو ڈر نہیں لگ رہا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. حضرت تعریف کرو نبی لحظ, معافی مل جائے گی. حضرت حقیقت کہہ رہا ہوں, معافی مل جائے گی. حضور کی تعریف کیا کرو, حضور کی تعریف کیا کرو حضرت. ہاں جی, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, آئے مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. تعریف کریا کرو حضور دی, معافی دے چھڑے گا رب. نے تے ٹنگے جاواں گے سارے, جو اسی بہ کے سٹیجاں دے نعرے مارن دے ہیں نا, ٹنگے جاواں گے سارے ہی ادھر, سب ٹنگے جاواں گے ادھر ہیں. اور پتہ نہیں حضرت جی ہمارے نعت خواں کیوں نہیں پڑھتے اب اس کو حضرت. اور حضرت جی ایک شعر تے قبلہ جی, میرا کبھی کبھی سفر ہوتا ہے نا بڑا, میرا دل کرتا ہے تسبیح تے پڑھا حضرت کی لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. ہائے واہ پیر صاحب, لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں ہیں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیاں کتھے جائے اڑیاں. حضور دی تعریف کرو حضرت. پھر
لے بھی لو کچھ نہیں ہوتا کی کہیے لیکن اے کہہ کے نہ لو پھر حضرت جی پھر نہ لو ان کے ہیں دیکھو نا اعلیٰ حضرت جو واقعی منگتے تھے کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں ہے اور تو نواب ہوئیں گا تو کار ہوئیں گا کول رکھا اپنے پیسے اسی ہونا دے نوکر حضرت تعریف کرو نبی علیہ السلام تعریف حضرت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تعریف کرو حضرت نبی علیہ السلام دعوے پہ امتحان ہے پتر دعوے پہ امتحان ہے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے حضرت اللہ ہمیں معاف کر دے حضرت وہ بابا صاحب فرماتے ہیں وہ کہنے لگے میں نے دعویٰ کر دیا عاشقوں نے کہا پھر امتحان آیا پھر امتحان کس طرح آیا کہ بارشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے جائے گی کہتے 7واں دن تھا وجود ٹھٹر رہا تھا کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم رحم فرما فرماتے اگلی صبح سورج کو اپنے ساتھ لے کے آئی بارش بند ہو گئی فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھ کے نا سورج کی دھوپ سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا فرماتے ہیں کیا ہوا کہ ایک عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی اور وہ ایک نظر کام کر گئی ایسی مت ماری گئی وہ بھائی اتنی بلندی پہ تو مرد کوئی نہیں آ سکتا بی بی کہاں سے آ گئی نظر کام کر گئی میرا دل چاہے کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور پھر اس کو ایک بار دیکھوں فرماتے میں اٹھ کھڑا اور میں نے غار سے سب سے پہلے دایاں پاؤں باہر رکھا تو ساتھ ہی پھر غیب سے آواز کی آتی ہے واہ بھائی واہ عشق دے دعوے ساڑھے نال تے جاندے غیراں پیچھے عشق دے دعوے ساڑھے نال تے جاندے غیراں پیچھے فرماتے پھر سزا یہ تھی قانون عشق میں یہی وہ پیر تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانب بڑھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا اس کو عشق سوکھا نہیں میاں جی اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو کا بھی قلم وجد میں آیا اور آپ نے لکھا پھر اس کو کیا لکھا آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہو اچھا میں آپ کو قتل معشوق بھی بتا دوں قتل معشوق بھی بتا دوں ٹھیک ہے میں آپ کے لیے بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں قتل معشوق دا کی ہوندا ہے یہ تفسیر مظہری حضرت علامہ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ آپ کے پیر و مرشد کا نام مبارک تھا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے حضرت مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا بس 2 باتیں میں کلوز کرنے لگا ہوں حضرت مظہر جانے جانا فرماتے ہیں آپ کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کڑوی تھی اور حضرت اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول دیتی تھی لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ کہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا اس لیے کوئی مرید نہیں بولتا تھا قاضی صاحب لکھتے ہیں آپ فرماتے حضرت کا ایک مرید تھا جو کابل سے آیا اور یہ وہ دور تھا کہ جب ہتھیار لگائے جاتے تھے کوئی پابندی نہیں تھی ہتھیار لگانے پہ لائسنس وغیرہ کا کوئی ایشو نہیں تھا تلوار خنجر سب لگا کے رکھتے تھے پٹھان نے بھی لگا رکھی تھی خان صاحب نے بھی وہ حضرت نے نا خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا وہ کام کر رہا تھا بی بی صاحبہ آ گئی آگے کہتی ہیں او خان یہ کیا کر رہے ہو خان صاحب آگے سے کہنے لگے جی مجھے پیر صاحب نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے پہلے تو خان صاحب کی ہوئی خان صاحب اس بات پہ چپ رہے کہ بھئی اگر خانقاہ میں کے اندر ہیں یہ بی بی صاحبہ تو ظاہر ہے کوئی مقام رتبہ ہوگا تو خانقاہ میں ہے نا مجھے آ کے پوچھ رہی ہیں اس لیے وہ چپ رہا اس کے بعد بی بی صاحبہ نے اپنی توپوں کا رخ کیا حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کس کو اپنے پیر سے محبت نہیں ہوتی ہے وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا لیکن حضرت کے لیے نہیں برداشت ہوئی اس نے جناب وہ تلوار کو ہاتھ ڈالا اور اس کو کھینچا حضرت اس نے میان سے باہر حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی کہ کام خراب ہو گیا اب بھاگتے ہوا ہے مرید کا ہاتھ پکڑا اس سے پہلے کہ کچھ ہوتا
اس کو لے کے آپ باہر تشریف لے گئے مسجد میں. اب وہاں بیٹھ کے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں, مرید بھی رو رہا ہے. حضرت جب کیفیت سنبھلی نا تو مرید اپنے پیر صاحب سے عرض کرتا ہے, حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, آپ اتنے بڑے شیخ ہیں, اور ایک عورت آپ کی شان میں اتنی گستاخی ہیں, آپ تو اس پہ نظر ڈالیں تو طور پر بھول جائیں اس کے سارے, اتنی بڑی گستاخی. سنو عاشقی کس کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں شیخ پھر رو پڑے اور مجھے فرمانے لگے, میرے بیٹے میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا, تو ایک دن غیب سے آواز آتی, مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. کہتے پھر آواز آتی, مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, ہم اسے بھی راضی ہیں, ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے, لیکن اس میں ایک عیب ہے, زبان کی بڑی کڑوی ہے, کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لیں, ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی تو دور, ایک نظر ڈالوں تو بولنا بھول جائے, لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا, قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, سہ تلواراں کھنے ہو, جت وال ویکھے راز مہیدہ, لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا, سر دے پر راز نہ پنے ہوئے. آپ کے خیال میں کر نہیں سکتے تھے کچھ؟ میاں صاحب نے کہا نہیں, طاقت ہندیاں زور نہ لایا. لبوں کو پلوانا تھے جڑا طاقت ہندیاں زور نہ لائی, تے حضرت دو چنڈا بھی فری مار دینے کہ ماڑا ویک کے. وہ امام ہی تھے حضرت جی. کوئی ماں نے پتر نہیں پیدا کیا جو امام حسین پہ پانی بند کرے, امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا حضرت. ہاں جی, طاقت ہندیاں زور نہ لایا, تے بیٹھے مل رضائیں پانی باج پیاسے ٹر گئے, تے دین دنی دے سائیں. عاشقی ہے. یہ آخری بات ختم. یہ آپ کو کربلا سمجھ آ جائے گی. سمجھا تو نہیں میں سکتا, میں ادھر سے کتنا ہو گیا, میں بہت بڑی بات کر گیا ہوں, کچھ تھوڑا سا آپ کو پتہ لگے گا. یہ تفسیر روح البیان, اس میں حضرت نے لکھا ہے. اب فرماتے جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عنایت فرمائی نا, ٹھیک ہے جی, چرند پرند ہوا جنات آپ کے تابع فرما دیے گئے. آپ نے اگلے دن, یہ اجلاس کا لفظ میں بول رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے, آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرما لیا, سب کو آرڈر کیا کہ سب آئیں, سب آ گئے. آپ نے فرمایا بھائی جو جو اللہ پاک نے کمالات دیے ہیں نا سارے ایک ایک کر کے بتاؤ. یہ اصل میں کچھ معاملات تھے نا, اللہ کے نبی کو تو سارا ہی پتہ تھا حضرت, سب نے بیان کیا حضرت مختصر. لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. ہدہد کیا عرض کرتا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے, اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. ماشاءاللہ, مجھے زمین کے نیچے پانی دکھائی دیتا ہے. وہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جو کوا تھا نا اس نے اعتراض کر دیا اور کرتا اللہ دے نبی علیہ السلام ہے ہدہد جھوٹ بولتا پہ. آپ نے فرمایا وہ کس طرح؟ اور کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پوچھیں, یہ کہہ رہا ہے اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو مجھے زمین کی اتنی موٹی تہ کہ نیچے پانی نظر آتا ہے, تو اس سے پوچھیں ہاں اس کو وہ جال نہیں نظر آتا جو شکاری نے اس کو پکڑنے کے لیے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے, اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے, کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. آپ نے فرمایا اس کو جواب دے. تو ہدہد جواب کیا دیتا ہے, عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تو جال بھی آندا ہوندا جڑا دانے تھلے لگا ہوندا ہے, لیکن کراں کیوں تو آرڈر پسند آیا ہوندا ہے. عاشقی حضرت, عاشقی حضرت, عاشقی حضرت. عاشق سوئی حقیقی جیڑا, قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے, سہ تلواراں کھنے ہو, جت وال ویکھے راز مہیدہ, لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا, سر دے پر راز نہ. ڈاڈا کام ہے پتہ, بس معافی مانگو اپنے اللہ سے,
नमाज की पाबंदी करो, अपने अल्लाह का ज़िक्र करो, रज रज के दरूद पाक पढ़ो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, इल्म दीन हासिल करो। हैं जी। और स्पेशल जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं, दाढ़ी रखो सोहनी करके। और यार कुछ तो कर ही जाइए ना। और मेरे बुज़ुर्ग बड़ी यहाँ कमाल बात उलमा माशाल्लाह बैठे हैं, कमाल आप फरमाते थे। चलो बात आ गई है, आप दाढ़ी के हवाले से फरमाया करते थे, वो संगिया कख रख लै, वो संगिया कख रख लै। वो संगी आगे से करता है, हजरत की होएगा कख? आपने फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। ये पुत्र आपको कल पता चलेगा ये कख क्या है हजरत, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कल ना लगे हजरत, आज ही लग जाए आज ही। ये बड़े कीमती कख हैं पुत्र। ये आपके फारूकाबाद में पंजाब कॉलेज है, चलो मैं कख भी है, पंजाब कॉलेज है। और कौन सा कॉलेज है उसके अलावा? एस्पायर भी है। चलो जी बस जी। पंजाब कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है, पंजाब कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है, एस्पायर कॉलेज का अपना यूनिफॉर्म है। बस सवाल दादी बात खत्म। या आप शायद कखों की समझ आ जाए किसी को कि ये कख क्या है पुत्र हैं। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है पंजाब कॉलेज का, आप एस्पायर कॉलेज जाएं तो चौकीदार जाने देगा अंदर? क्या कहेगा? वो कहेगा जनाब पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म पाया उत्थे जाओ। आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज जाएं चौकीदार जाने देगा? क्या कहेगा? कहेगा जनाब यूनिफॉर्म एस्पायर कॉलेज का पाया उत्थे जाओ है। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ पुत्र, कहीं कल भी इस तरह ना हो कि हम जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने लगें तो वहाँ खड़ा फरिश्ता कहे हज़रत मदीने वाला यूनिफॉर्म नहीं है। और होना है पुत्र, बखरी गल है हमारी कम बख्ती है, हमने खुशामदों पे कमर बांध रखी है। महबूब तो कह गए, अगर हम नहीं सुना रहे आपको महबूब का फरमान, हमारा जुर्म है जी। महबूब ने तो फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। कल अगर फरिश्ते ने कह दिया कि जनाब यूनिफॉर्म मदीने वाला नहीं है, जिनका यूनिफॉर्म है उधर ही जाओ, तो क्या पल्ले रह जाएगा? इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के खुदा दा वास्ता कुछ करो यार, कुछ करो। ये जितना आपको आसान दिखाया जा रहा है इतना आसान नहीं है पुत्र, जितना आपको आसान दिखाया जा रहा है इतना आसान नहीं है। ये बड़ा डाढ़ा काम है पुत्र। हाँ जी, कुरान करीम में है जी, सूरह वाक़िया भी है, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कुरान में है, ये कुरान में है। इज़ा समाउन फतरत, जब आसमान को फाड़ा जाएगा, वाइज़ल कवाकिबुन तसरत, जब सितारों को बिखेरा जाएगा, वाइज़ल बिहारु फुज्जिरत, जब दरियाओं को बाहर निकाला जाएगा, वाइज़ल कुबूरु बुसिरत, जब कब्रों को खोला जाएगा, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, ये कुरान है, ये कुरान है, ये कुरान है। जब अल्लाह कहते हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, और तू केड़ा इश्क लई फिरने हैं, तू कोई इनका बेड़ा गर्क कर रहा है, तू कौन सा आशिक है? क्या तू सिद्दीक़ अकबर से बड़ा आशिक है? क्या तू मौला अली मुश्किल कुशा से बड़ा आशिक हो गया? ये कुरान तब उतरा था जब सिद्दीक़ अकबर भी थे, जब मौला अली मुश्किल कुशा भी थे। तू कौन सा इश्क कर बैठा हुआ, जिसमें अमल ही कोई नहीं, जिसमें दाढ़ी नहीं, जिसमें नमाज नहीं, जिसमें सर ढांपना नहीं, तू कौन सा इश्क कर बैठा हुआ? वो जब बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, जब बच्चे कुर्बान हो रहे हैं, जब जनाब मक्का से मदीना हिजरतें हो रही हैं, जब ओहद लड़ी जा रही है, जब अमीर हमजा शहीद हो रहे हैं, जब मोता लड़ी जा रही है, जब हुनैन लड़ी जा रही है, जब तबूक हो रही है, जब गज़वा खंदक लड़ी जा रही है, जब मौला अली की मुबारक पिंडली पे तीर लग रहा है, जब सिद्दीक़ अकबर अपने बेटे को कह रहे हैं बाप की मोहब्बत गालिब आ गई, तेरा हाथ कांप गया, निशाना नहीं लगा, अगर तू मेरी तलवार की जद में आता सिद्दीक मोहम्मद की मोहब्बत में पक्का मैंने तेरी गर्दन उतार देनी थी। तब कुरान क्या कह रहा है? कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजिया यौमा इज़िन बिजहन्नम
यौमइज़ि यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहू ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूशिकु वसाक़हु अहद। तब कुरान उतर के कह रहा है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। मैं आपको गालिब के शेर नहीं सुना रहा, मैं आपको मीर तकी मीर की को गज़ल भी नहीं सुना रहा, मैं आपको वो कुरान सुना रहा हूँ जो महबूब के कल्बे मुबारक पे उतरा है। उसमें अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। वक्री बात है, अभी आपको नहीं सुना रहे। मैं किबला जी, मेरे मुफ्ती साहब की निशानी है ये। मैं पुत्र 16 या 17 को मेरे सियालकोट में टेम्परेचर 44 पे गया, 44 पे गया बिल्कुल मेरे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हायर का नया एसी लगा हुआ है हज़रत जी। 44 पे जब टेम्परेचर गया तो हायर दिन नवे एसी ने क्या, बस पंखा आग फेंक रहा था, मैं बैठा था, एवं ख्याल चला गया अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस। जिस दिन लोग इस तरह होंगे जैसे बिखरे हुए पतंगे। व तकूनुल जिबालु कल्लिहनिल मनफूश, और पहाड़ हैबत इलाही से इस तरह टूट टूट के गिरेंगे जैसे रुई के गाले। फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया। 50,000 साल का एक दिन होगा। ये बातें कब महबूब सुनाया करते थे? जब सामने सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, जब सामने हज़रत तलहा बैठे थे, जब सामने हज़रत ज़ुबैर बैठे थे, जब सामने हज़रत साद बिन नबी वक़ास बैठे थे, जब सामने हज़रत उमर फ़ारूक बैठे थे, जब सामने हज़रत उस्मान गनी बैठे थे, जब सामने हज़रत अम्मार बिन यासिर बैठे थे, हज़रत अबू दरदा बैठे थे, हज़रत मिक़दाद बैठे थे, हज़रत सलमान फ़ारसी बैठे थे, हज़रत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन बैठे थे। तब महबूब फरमाते हैं क्या? क़यामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। मुझे याद इसलिए आया, तवज्जो गई, साइंस आज कहती है कि सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है, लेकिन महबूब फरमाते हैं उस दिन सूरज से सवा नेज़े पे होगा। महबूब फरमाते हैं इस वक्त सूरज की पुश्त ज़मीन की जानिब है, उस दिन सवा नेज़े पे होगा, और हज़रत जी सूरज का रुख ज़मीन की जानिब होगा, और इतना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर शख्स अपने पसीने में डुबकियाँ खाएगा। किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का नाफ तक, किसी का सीने तक, किसी का गर्दन तक, किसी का ठोडी तक, और कोई अपने पसीने में डूबा होगा। और कितना सख्त दिन होगा। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है एक औरत ने ना अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, एक औरत ने अपनी गोद में छोटा सा बच्चा उठा रखा होगा, उसका पसीना यहाँ तक आएगा, तो वो क्या करेगी? अपने बच्चे को ज़मीन पे फेंकेगी और उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका मुंह पसीने से बाहर निकल आएगा, और वो क्या कहेगी? मैं कामयाब हो गई है। हाँ पुत्र। और इत्थे की इश्क, इत्थे इश्क अजकल इश्क साहब आए नहीं इधर, जिसमें कुछ भी नहीं है। महबूब किन को ये बातें सुनाया करते थे? सिद्दीक़ अकबर को, उमर फ़ारूक को। इत्थे मुँह ते दाढ़ी नहीं, नमाज़ां पूरियां कोई नहीं, वालिदैन दे रज के बेअदब, कट तोलने हैं, मिलावट करने हैं। पता नहीं यार ये कौन से ख्वाब आपको दिखाए जा रहे हैं, हो क्या रहा है यहाँ अंदर। इसलिए पुत्र इश्क भी, लेकिन नमाज भी है। और चले हो देखो नमाज, तुम्हें इश्क किसको कहते हैं? हुजूर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में सर अनवर रखे आराम फरमा रहे हैं, उधर सूरज डूबने वाला है। हाय 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 हाय, आँखों से आंसू बह निकले, आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिरे। हज़रत जी और तू किस तरह क्या है? तू नमाज ही नहीं पढ़ता। इसलिए पुत्र नमाज नमाज नमाज, दाढ़ी शरीफ, यहाँ पग पग नहीं तो कम अज़ कम टोपी पुत्र, अपने वालिदैन दा अदब, अच्छा अखलाक हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर कभी अल्लाह मौका देगा, वक़्त का पता ही नहीं लगता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। हज़रत भी हैं, किबला भी हैं, कोई गलती कर गया तो माफ़ी देना, इस्लाह भी फरमा देना, और दुआ भी देना कि अल्लाह इल्म नाफ़े से नवाजे, अल्लाह इन बच्चों के हाल पे रहम फरमाए।
وما علینا الا البلاغ